ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وهو حبيب الرحمن صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين صلاة ما تحب وترضى يا رحمن. أما بعد فيا أيها الثقلان من الإنس والجان قد مضى أكثر شهر رمضان وما بقي منه إلا قليل الزمان. شهر الرحمة والغفران فالوداع لشهر رمضان. شهر في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر وأفضل أجزاء الزمان من قام فيها إيمانا واحتسابا فاز بالروح والريحان. الفراق لشهر رمضان. شهر التسابيح والتراويح وتلاوة القرآن. والوداع لشهر رمضان. شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والوداع لشهر رمضان. فيا أيها الإخوان والخلان توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء
ربكما تكذبان ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابني الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبي الكريم وعليها وعلى بعدها وابنيها وعلى عمي الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى
وأعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ آپ نے سنا، ابھی انشاءاللہ نماز با جماعت ادا کی جائے گی۔ نماز کے مناظر بھی آپ اسکرین پر دیکھیں گے، اور فیضان مدینہ میں جو ہزاروں عاشقان رسول معتکف ہیں، پھر جمعہ کے دن اور اطراف کے عاشقان رسول پورے شہر سے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ایک بڑا اجتماع کراچی کا جمعہ کا، اور خاص طور پہ جمعۃ الوداع کا، یہ فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز میں ہوتا ہے۔ تو ابھی جمعہ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اقامت کہی جائے گی، اقامت کے بعد نماز جمعہ باجماعت ادا ہوگی، اس کے مناظر بھی آپ دیکھیں گے۔ نماز جمعہ کے بعد امیر اہل سنت دام برکاتہ جو دعا کرائیں گے انشاءاللہ ہم اس میں شامل ہوں گے۔ پھر انشاءاللہ کچھ ہم کلام شامل کریں گے، اور پھر گفتگو بھی ہوتی رہے گی، اور الوداع میں بھی ہم حاضر رہیں گے۔ تو نماز جمعہ کی ویسے بھی بہت اہمیت ہے، اور نماز جمعہ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اس کے اجتماعیت کے اظہار کا۔ یہ سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک انداز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو اقامت کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی اقامت کہی جا رہی ہے انشاءاللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ اپنی ایڑیاں، کندھے اور گردنیں ایک سین میں کر کے سب سیدھی کر لیجئے۔ دو آدمیوں کو بیچ میں جگہ چھوڑنا گناہ ہے۔ کندھے سے کندھا مس یعنی ٹچ کیا ہوا رکھنا واجب، سب سیدھی رکھنا واجب جب تک اگلی صف دونوں کونوں تک پوری نہ ہو جائے۔ جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا ترک واجب، ناجائز و گناہ ہے۔ 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچوں کو صفوں میں کھڑا نہ رکھیں، انہیں کونے میں بھی نہ بھیجیں۔ چھوٹے بچوں کی صف سب سے آخر میں بنائیں۔ اگر باہر کھلے آسمان کے نیچے بھی جگہ نہ ہو تو اوپر پہلی منزل پر تشریف لے جائیں، وہاں بھی جگہ ہوگی۔ اندر کی طرف بھی دیکھ لیجئے گا، جگہ اگر خالی ہو تو اندر پہلے صفوں کو پورا کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت قائم ہو رہی ہے، صفیں درست کروائی جا رہی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا جمعہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام ہے جمعہ کا اور عیدین کا، جس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہ اجتماعیت کا ایک اظہار ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو مسلمانوں کو مجتمع رکھے۔ آئیے نماز کے مناظر دیکھتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء
شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. अल्लाह ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज के मनाजिर आप देख रहे हैं, नमाज के मनाजिर आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना में जुम्मा की नमाज अदा की जा रही है। आवाज़ भी इंशाअल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन आती रहेगी। अभी सजदे का सिलसिला, उसके बाद इंशाअल्लाह दूसरी रकात अदा की जाएगी। दूसरी रकात की तिलावत भी आप समाअत करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने इस सिलसिले को मज़ीद आगे कंटिन्यू बनाएंगे। मनाजिर हैं आलमी मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना में होने वाली नमाज जुमा के अज़ीमुश्शान ये जुमा का इज्तिमा आप देख रहे हैं। नमाज जुमा अदा की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। अल्लाहु अकबर।
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عالم مدینہ کا فیضان مدینہ میں نماز چل رہی ہے، ابھی جیسے نماز ختم ہوگی اب دعا میں انشاءاللہ ہم شامل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی استقامت عطا فرمائے، ہم رمضان کے بعد بھی با جماعت نماز پڑھنے والے بنے، صرف جمعہ میں نہیں بلکہ روزانہ کی 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہے، وہ 5 نمازیں ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ نماز الحمدللہ مکمل سلام ہو رہا ہے، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ جی عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں نماز کے بعد اب دعا کا سلسلہ ہوگا، تو آپ اپنے گھروں میں جہاں بھی ہیں، جہاں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں دعا میں شامل ہو جائیں۔ جہاں ہزاروں لوگ دعا میں شریک ہوں گے، آمین کہیں گے، ہم بھی شامل ہوں گے، تو ہماری دعا بھی انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، ہمارے لیے انشاءاللہ برکت ہوگی۔ کچھ اعلانات ہو رہے، آئیے اعلانات سنیے۔ نماز عید انشاءاللہ 7:15 بجے عالم مدینہ کا فیضان مدینہ کراچی میں انشاءاللہ نماز عید تقریباً 7:15 بجے ادا کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں نصیب کرے اور ہمیں 30 روزے پورے مل جائیں۔ دعا کرتے اللہ پاک کرے کہ ہمیں 30 پورے روزے مل جائیں، تو انشاءاللہ تعالی آنے والا جمعہ 30 رمضان ہونے کی صورت میں آنے والا جمعہ جمعۃ الوداع کے طور پر ترکیب کی جائے گی انشاءاللہ، تو اس میں ضرور شرکت کیجئے گا۔ اور 29 اور 30 رمضان کو الوداع ماہ رمضان کے اجتماعات ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت۔ 29 رمضان کو بھی ہوگا، یعنی یوں سمجھے جمعرات عصر و مغرب کے درمیان عاشقان رسول رو رو کر ماہ رمضان کو رخصت کرتے ہیں، اور اگر خوش قسمتی کے ساتھ ہمیں 30 رمضان ہو گئے تو جمعے کو بھی انشاءاللہ 30 رمضان کو بھی الوداع ماہ رمضان کا اجتماع ہوگا عصر و مغرب کے درمیان۔ روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہتا ہے، آج بھی عصر کے بعد مدنی مذاکرہ ہوگا، اس میں بھی ضرور شرکت کیجئے۔ اور انشاءاللہ ختم قرآن 27 رمضان کو یہاں ہوتا ہے، اور اس کے بعد 27ویں شب کا اجتماع بھی یہاں پر ہوتا ہے، تو اس میں بھی ضرور شرکت کیجئے۔ خصوصی دعا کا سلسلہ بھی رہتا ہے۔ ہزاروں متقفین یہاں موجود ہیں، تمام اسلام بھائی جو دور سے آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں، وہ بھی یہاں ضرور وقت گزاریں۔ ہو سکے تو اپنا فطرہ دعوت اسلامی کو دیں اور دنیا اور آخرت کی خوب بھلائیاں پائیں۔ ہمارے اسلام پہ موجود ہوں گے جو فطرہ جمع کر رہے ہیں، زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں، اپنا فطرہ اپنی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو دیں، دنیا اور آخرت کی خوب برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اجرنی من النار
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں صحت یاب ہوں، پریشان حالوں کو خوشحالی نصیب ہو، تنگ دستوں کو فراغ دستی ملے، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی عطا ہو، بے اولادوں کو نیک اولاد باعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب انشاءاللہ ہم کچھ کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اس کے بعد اللہ نے چاہا تو عالم مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں صلاۃ و سلام، مناجات اور دعا اور الوداع میں شامل ہو جائیں گے۔ شرجیل بھائی کلام شامل کریں مختصر۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان، یا رسول اللہ۔ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان، یا رسول اللہ۔ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان، یا رسول اللہ۔ خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف، رمضان جب آیا خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف، رمضان جب آیا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مسلمان، یا رسول اللہ۔ ہے اب رنجیدہ رنجیدہ مسلمان، یا رسول اللہ۔ شاہ اب غم کے مارے ان کے آنسو بہاتے ہیں، چلا تڑپا کے کھائے ماہ رمضان، یا
رسول اللہ جدائی کی گھڑی جا سوز گئے عشاق رمضان پہ جدائی کی گھڑی جا سوز گئے عشاق رمضان پہ چلا ان کو رلا کر ماہ رمضان یا رسول اللہ خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن خدا کے نیک بندے نیکیوں میں لگ گئے لیکن گناہ کرتا رہا تار ناداں یا رسول اللہ گناہ کرتا رہا تار ناداں یا رسول اللہ ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں جمعۃ الوداع کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے ضیاء رمضان پروگرام کے ساتھ۔ جمعۃ الوداع کے مناظر ہم نے دیکھے، خطبہ ہم نے سنا، دعا میں ہم نے شرکت کی امیر علیہ سنت کی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام، مناجات، دعا اور الوداع ماہ رمضان جو پڑھا جائے گا اس میں بھی انشاءاللہ ہم شرکت کریں گے۔ تو جمعہ کے تعلق سے میں عرض کر رہا تھا کہ جمعہ کی نماز یا عام نمازیں جو ہیں وہ ہمیں خالی رمضان شریف میں مسجدوں میں جو بہار ہے، کاش کہ رمضان کے بعد بھی مسجدوں میں وہ بہار رہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے رمضان میں فجر کی نماز میں با جماعت ادا کی، تو اب ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ رمضان کے بعد ہم عام نماز فجر کی نماز تو بہت یعنی یوں سمجھے کہ مشکل لگتا ہے بعض اوقات لوگوں کو، عام نماز بھی جماعت سے بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ تو یہ ذہن بنائیں کہ رمضان مبارک کے یہ جو آخری ایام ہے یہ ہمارے اندر تبدیلی کا ذریعہ بنے، اور ہم بعد رمضان بھی پانچوں نمازیں با جماعت پڑھنے والے بنے، فجر کی نماز میں مسجد میں جانے والے بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، ذکر اللہ کرنے والے بنے، اپنے اوقات کو نیکیوں میں گزارنے والے بنے۔ جس طرح رمضان میں ہم نے اپنا ایک جدول، ایک شیڈول ترتیب دیا تھا جس کے مطابق ہم نماز بھی، تلاوت بھی، روزہ بھی، سحری بھی، افطار بھی، تراویح بھی، بہت ساری چیزوں کو لے کر چل رہے تھے، کام کاج بھی، نوکری بھی۔ تو اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہمارا ایک اسکیجول ہونا چاہیے، ایک جدول ہونا چاہیے، ایک شیڈول ہونا چاہیے جس پر ہم اپنی زندگی کے ایام کو گزاریں۔ رمضان کے یہ 30 دن یا 29 دن جب ہم ایک روڈ میپ پہ چل گئے ہیں تو رمضان کے بعد بھی اسی روڈ میپ کو فالو کیا جائے، تھوڑا سا اس میں کچھ تبدیلی کی جا سکتی ہے رمضان کے بعد کی لائف کے تعلق سے، مگر ہم بالکل ہی آؤٹ سائڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آؤٹ سائڈ نہیں جانا، بلکہ ہمیں اسی سائڈ رہنا ہے، اور ہمیں اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں، بخششوں والے کام کرنے ہیں۔ اچھا، اللہ کی رحمت، مغفرت، بخشش صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں، رمضان میں یہ بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، اس میں دروازے کھل جاتے ہیں، چھما چھم بارشیں ہو رہی ہوتی ہے، مگر
عام دنوں میں بھی بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے، مغفرت مانگتا ہے اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ جمعہ کی برکتیں اپنی جگہ ہے، عام نمازوں کی برکتیں اپنی جگہ ہے، تو ہم اپنی روٹین کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنا محاسبہ کریں، غور کریں اپنے بارے میں کہ جب میں 30 دن 29 دن کر سکتا ہوں تو اس کے بعد کی پوری زندگی بھی میں اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں، یعنی میرے اندر چینجنگ آ سکتی ہے، یہ میں کر سکتا ہوں۔ جب میں رمضان میں کر چکا ہوں تو رمضان کے بعد بھی کر لوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بات تو یہ، اچھا پھر جو رمضان میں بھی اپنے آپ کو کچھ تبدیل نہ کر پائے، معاذ اللہ روزے نہیں رکھے، اب تک جو ہے نمازوں کی پابندی نہیں ہے، یا جو عام روٹین ان کی اپنے طور پر تھی اسی طرح چل رہے ہیں، اور رمضان کو انہوں نے خاص اہمیت معاذ اللہ نہیں دی ہے، تو اب جو دن باقی رہ گئے ہیں ان ایام کو آپ سیلیبریٹ کریں نا، اس کو اپنے اندر تبدیلی کا ذریعہ بنائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں پچھلے کی، رمضان کے بعد جو اس کی قضا کرنی قضا کریں، اور یہ جو ایام بچے ہیں ان ایام کو ہم اللہ کی رحمت کے لینے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ دیکھیں تبدیلی کے لیے کوئی 10 12 دن 25 دن ضروری نہیں ہے، اللہ کی رحمت تو بندہ ایک لمحے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج ہم پکا ارادہ کریں، ذہن بنائیں، توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، گڑ گڑائیں تو اللہ کرم فرما رہے ہمارے دل کو آج بدل دے۔ دل تو رحمان کے دستے قدرت میں جیسے چاہے پلٹ دے، تو ہم اسی رحمان سے دعا کریں کہ اللہ تیرے دستے قدرت میں ہے، یا مقلب القلوب صرف قلوبی علی عبادتک، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، تو دل پھر جائے گا، دل لگ جائے گا، پھر اب دل لگ جائے گا تو آئندہ کی زندگی بھی ہماری انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ تو اگر اب تک معاذ اللہ غفلت رہی ہے، رمضان کے روزے چھوڑے ہیں، نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اور جو معاملات ہیں وہ ان سب کو ہم اس پر گلٹی اپنے آپ کو اگر محسوس کر رہے ہیں، تو اب اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ عطا فرمانے والا۔ ہمارا گڑ گڑانا، ہماری ندامت، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا یہ رب تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہم عاجزی کریں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں، اللہ کریم ہماری اس عاجزی کو اگر قبول فرما لے تو پھر دیکھیں کیسے کرم کے دروازے ہم پر کھلتے ہیں، کیسی رحمت کی چھماچم بارش ہوتی ہے، اور ہمارے دل کے اندر اللہ نے چاہا نورانیت پیدا ہو جائے گی، اور یہی اصل چاہیے، یہی اصل ہماری رمضان کی برکت ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو آئیے اس طرف آ جائیں اور اپنے آپ کو بدل لیجئے۔ لعلکم تتقون، رمضان آیا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ابھی رمضان باقی ہے، آج 23واں روزہ ہے، ابھی 24واں 25واں 26واں 27واں 28واں 29واں 6 دن یہ، اور اگر اللہ نے چاہا 30واں اگلا جمعے کا تو یہ 7 دن ہمارے پاس ہیں۔ ابھی ہم آج کی رات ملا کر ہم کوشش تو کریں اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تبدیل تو کریں، اپنا ذہن تو بنائیں۔ اصل ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے، اپنے آپ پر غور کرنا ہے، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، رحمت خداوندی ہمارے دل کو بدل دے گی۔ ہم اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، گناہوں پہ ندامت رکھیں، جو پیچھے ہو چکا اس پر توبہ کریں، آئندہ زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اور اب سے بس اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر لیں۔ جمعہ کی تو ایک ایک گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخشا جاتا ہے، اور ابھی جمعہ کا یہ ٹائم باقی ہے، جب تک سورج غروب نہیں ہوتا جمعہ ہے، تو جمعہ ہے تو رحمت خداوندی برس رہی ہے، جہنم سے آزادی مل رہی ہے، گناہوں کی معافی مل رہی ہے۔ مانگ لیں، ہم کیوں پیچھے ہوئے ہیں بھائی؟ ہم اللہ کی رحمت مانگے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہ میری بخشش کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے، وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ۔ وہ نعت خواہ اسلامی میں اگر وہ شعر امیر سنت کا، میں رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، میرا غلط مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، رمضان
اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا کمر توڑی ہے عیسیوں نے دبایا نفس و شیطان نے کمر توڑی ہے عیسیوں نے دبایا نفس و شیطان نے نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھلا مولا کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا اللہ اکبر، اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ عالمی مدینہ مرکز فیضان میں نام صلاۃ والسلام، مناجات، دعا اور الوداع کا سلسلہ، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضاع واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام شمع عزم ہدایت بلا سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب بن کی شوقت پہ لا سلام مجھ سے مانگے قدسی کہے گا مجھ سے مانگے قدسی والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا إلهي ہر جگہ تیری عطا ساتھ ہو جب بڑے مشکل گشا ساتھ ہو
والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمد الله یا رب کریم ارحم الراحمین الہ العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہماری آل اولاد کی، ہمارے رشتہ داروں کی، خاندان والوں کی، ہر دعوت اسلامی والے، ہر دعوت اسلامی والی کی بے حساب مغفرت فرما۔ آقا علیہ السلام کی ساری امت کو بخش دے۔ مولا کریم جتنے معتکفین ہیں ان سب کے اعتکاف کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ جو غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں رہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے عطا کیا، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اے اللہ تیری رحمت سے جب عطا ہوا تو مولا ہم پر رحمتوں برکتوں کا نزول بھی فرما۔ یا اللہ مغفرت یافتگان میں ہم گناہ گاروں کو بھی شامل فرما، جنہیں تو نے جہنم سے آزاد کیا۔ یا اللہ ان کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب کر دے۔ بقیہ دن خوب مولا کریم تیری عبادت و ریاضت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسی عبادت و ریاضت کا ذوق و شوق ملے کہ زندگی بھر ہم گناہوں سے بچے رہیں، ہم گناہوں سے محفوظ رہیں، اور نیکیوں والی، عبادت والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، تیرے خوف والی، تیرے محبوب کے عشق والی ہمیں زندگی نصیب ہو جائے۔ مولا کریم گناہوں سے ہمیں نفرت نصیب ہو جائے، گناہوں سے ہمیں بچا لے۔ ہمارے ماں باپ کی بھی بے حساب مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی صحت، عافیت، سلامتی اور تندرستی سے نواز دے۔ جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے گزر چکے ہیں ان کو بھی بے حساب بخش دے۔ یا اللہ ہم سب کی جائز دعاؤں پر رحمت اور رحمت کی نظر فرما دے۔
دلوں میں آرزویں لیے، تمنائیں لیے، مرادیں لیے مولا کریم حاضر ہیں، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، سروں کو جھکائے ہوئے، تجھے سب خبر ہے مولا، کسی کو بھی خالی نہ لوٹانا، سب کی جولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، سب کی جائز دعاؤں پر رحمت رحمت اور رحمت کی نظر فرما دے، بیماروں کو بھی شفا دے دے، ہم میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے جاننے والوں میں جو بیمار ہوں انہیں بھی صحت عطا فرما یا رب کریم۔ مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایک تعداد ہوگی، یہاں بھی عاصرین میں بھی بیمار ہوں گے، کسی کو پیٹ کا درد، کسی کو کمر کا درد، کسی کو جوڑوں کا درد، کسی کو دل کا عارضہ، کسی کو کڈنی کا پرابلم، تو کوئی کس مرض میں تو کوئی کس مرض میں مبتلا ہوگا۔ مولا تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیرا کرم بہت بڑا ہے، تو شفا دینے والا ہے، اے اللہ تو سارے بیماروں کو دے دے شفا۔ مولا کریم سب کے سب غم دور کر دے، سب کو غم مدینہ عطا کر دے، سب کو غم رمضان نصیب کر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امیر اہل سنت کے لیے بھی دعا کرے، اللہ پاک ہمارے امیر اہل سنت کو صحت عطا فرما، یا اللہ انہیں تندرستی عطا فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، ان کا سایہ عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ مولا کریم ہم پر دراز فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام عاشقان رسول کو جمعہ مبارک ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمعۃ الوداع کے آپ نے مناظر دیکھے، اور اب ہم جمعۃ الوداع کے اس سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب پروگرام ہمارا ضیاء رمضان آپ دیکھ رہے ہیں، اسپیشل ٹرانسمیشن جمعۃ الوداع کی الحمدللہ مکمل ہوئی، اللہ جمعۃ الوداع کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ شروع میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ایک سوال آپ کو دکھایا جا رہا ہے، آپ سوال دیکھیے، اس کے جواب کے آپشنز بھی ہوں گے، درست آپشن کا انتخاب کر کے ہمیں جواب دیجیے۔ کال کرنا چاہیں کال کر دیں، میسج کرنا چاہیں میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کے جوابات کو بھی ہم آخر میں شامل کریں گے۔ آج کا سوال دکھائیے گا۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ نماز کی 3 فرائض ہیں، نماز کے 5 فرائض ہیں، نماز کے 7 فرائض ہیں۔ یہ 3 آپشن ہیں، 3 فرائض، 5 فرائض، 7 فرائض۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 3، 5 یا 7، ان میں سے کوئی ایک آپشن درست ہے۔ امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس میں جا کر آپ دیکھ لیجئے، اور ایک مختصر رسالہ ہے نماز کا طریقہ، اس میں بھی آپ کو مل جائے گا، تو آپ جواب دیکھ لیں اور درست جواب دیکھ کر ہمیں بتائیے کہ اس سوال کا جواب درست کیا ہے۔ انشاءاللہ آخر میں آپ کو درست جواب بھی بتائیں گے، اور پھر وہ جو فرائض ہیں کتنے ہیں، کون کون سے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر دکھائے جائیں گے تاکہ آپ ان کو سیکھ سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان بھائی، ویسے ٹاپک تو آج ہم نے رکھا ہے رمضان ضیاء رمضان ضیاء